صدیوں کی تاریخ میں طاقت کے کھیل نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ جب کسی ایک فریق کے پلڑے میں طاقت، وسائل اور اتحاد کی بھرمار ہو جائے تو دوسرا فریق چاہے وہ کتنا ہی خود مختار اور مضبوط کیوں نہ ہو، بالآخر اپنی حکمت عملی میں لچک پیدا کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ رومی سلطنت کے عروج کے دور میں یہی ہوا تھا۔ کارتاج جیسی ایک بڑی سمندری اور تجارتی طاقت جو بحیرہ روم میں اپنی برتری کے لیے مشہور تھی، بالآخر روم کی بڑھتی ہوئی عسکری معاشی طاقت کے سامنے جھک گئی تھی۔ پیونگ جنگوں کے بعد کارتاج کو نہ صرف بھاری معاوضہ دینا پڑا تھا بلکہ اپنی بحری بیڑا سازی کی صلاحیت کو بھی محدود کرنا پڑا تھا۔ اسی طریقے سے مقدونیہ جو سکندر اعظم کے بعد بھی علاقائی اثر رکھتی تھی، رومی دباؤ کے نتیجے میں اپنے اثر و رسوخ سے محروم ہو گئی تھی۔ قرون وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ کی طاقت کا جادو بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وینس جو ایک خوشحال اور آزاد جمہوریہ تھی، اپنی بحری تجارت کے تحفظ کے لیے کئی مواقعوں کے اوپر عثمانی سلطان کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے پر مجبور ہوئی جن میں محصولات اور تجارتی راستوں پر ترکوں کو فوقیت دی گئی۔ جنیوا جیسے تجارتی شہروں کو بھی کبھی بحیرہ اسود کے راستے محفوظ کرنے اور کبھی مشرقی منڈیوں تک رسائی برقرار رکھنے کے لیے عثمانیوں کی شرائط کو ماننا پڑا تھا۔ یہ ریاستیں ظاہری طور پر خود مختار رہیں، لیکن ان کی تجارتی اور سفارتی فیصلے بڑی طاقت کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ یہ مثالیں صرف تاریخ کے صفحات تک محدود نہیں ہیں، آج کا منظرنامہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب تلواروں اور توپوں کی جگہ تجارتی معاہدے، ٹیرف، توانائی کے معاہدے اور سفارتی دباؤ نے لے لیے۔ جب کبھی کے قریبی پارٹنر امریکہ نے بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو ایک نئے تناؤ میں بدل دیا ہے تو یہ صورتحال کچھ ویسی ہی محسوس ہوتی ہے جیسی کارتاج یا وینس کو اپنی شرائط کے برعکس راستے اختیار کرنے پڑے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس بار کھیل میدان جنگ میں نہیں بلکہ معیشت اور عالمی سیاست کی شطرنج پہ کھیلا جا رہا ہے، جہاں ہر چال آنے والے برسوں کے توازن طاقت کو بدل سکتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، صرف 2 سال پہلے تک انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کو ایک سنہری دور کہا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا وائٹ ہاؤس میں پرتپاک اور شاندار استقبال ہوا، امریکی کانگریس میں ان کی تقریر پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجائی گئیں اور یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ اس وقت امریکہ انڈیا کو نہ صرف ایک قریبی شراکت دار بلکہ ایشیا میں جمہوریت کا مضبوط ستون سمجھنے سے قاصر ہے، وہ جو ماضی میں سمجھ رہا تھا۔ صدر بائیڈن نے مودی کے استقبال میں 2 بڑے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے پہلا یوکرین پر روسی حملے کے بعد انڈیا سے ایک واضح اور مضبوط موقف اپنایا تھا اور دوسرا انڈیا کو ایسے عالمی اتحاد میں شامل کیا تھا جو چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکے۔ ماضی میں بھی عالمی حالات نے انڈیا کو ایک ایسے اہم موڑ پہ لا کھڑا کیا تھا جس کی سب سے بڑی مثال 1991 کا معاشی بحران تھا، جب زر مبادلہ کے شدید فقدان اور معاشی جمود نے انڈیا کو اپنی معیشت کھولنے اور بڑے پیمانے پہ اصلاحات کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ ان اصلاحات نے نہ صرف معیشت کو بحران سے نکالا تھا بلکہ آنے والی دہائیوں میں تیز رفتار ترقی کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اب خطرہ معاشی بحران کا نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ اور جغرافیائی سیاست کا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں شروع ہونے والی ٹیرف پالیسیز اور اب بڑھتی ہوئی عالمی کشیدگی نے امریکہ اور انڈیا کے درمیان فاصلے پیدا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ بارہا انڈیا کو ٹیرف کنگ کہہ چکے ہیں کیونکہ انڈیا امریکی مصنوعات پہ اوسطاً 12% ٹیکس عائد کرتا ہے، جو امریکہ، چین اور جاپان سے کہیں زیادہ ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تجارتی اختلافات بڑھتے رہے تو امریکہ ایک ایسا قریبی اتحادی کھو دے گا جو چین کے خلاف اس کی سب سے بڑی سفارتی اور اسٹریٹجک طاقت بن سکتا ہے۔ لیکن یہ لمحہ انڈیا کے لیے بھی فیصلہ کن ہے کہ کیا وہ اس موقع کو ماضی کی طرح اپنی پالیسیز میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی کے لیے استعمال کرے گا یا بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ممکنہ شراکت دار کو کھو بیٹھے گا۔ صرف 2 سال پہلے تک اگر یہ سب کچھ سنہری دور تھا، پرتپاک استقبال تھا، امریکی کانگریس مین جو تھے وہ وہاں پہ ان سب کو اچھی نظروں سے دیکھ رہے تھے، تقریر پہ کھڑے ہو کے تالیاں بجائی جا رہی تھیں اور سب اس بات کی علامت سمجھا جا رہا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، اس وقت امریکہ انڈیا کو نہ صرف شراکت دار سمجھتا تھا بلکہ ایشیا میں جمہوریت کا مضبوط ستون سمجھتا تھا اور بڑے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے یہ تمام تر مذاکرات ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کو شراکت دار بنایا جا رہا تھا۔ وہی یوکرین روسی حملے کے بعد انڈیا سے ایک واضح اور مضبوط موقف اپنانا اور اب کے موقع کے اوپر اسی جنگ کو طول دینے کی باتیں کرنا کہ تم روس سے تیل خرید کر اس جنگ کو ہوا دے رہے ہو۔ ماضی میں بھی عالمی حالات جو ہیں وہ انڈیا کے لیے ایک سے نہیں رہے، سب مختلف ہوتے رہے۔ 1991 میں مختلف ہوئے، زر مبادلہ کے شدید فقدان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اب اصلاحات کس طرح کی ہوں گی؟ معیشت کھولی جائے گی
اور یہ صرف معیشت کو پروان چڑھانے کی کیا بات ہے، یا آنے والے اشروں میں تیز رفتار ترقی، تیز رفتار تنزلی کی طرف چلی جائے گی؟ اب خطرہ سب سے بڑا بھارت کو معاشی بحران سے زیادہ اپنی تجارتی جنگ کا ہے اور جغرافیائی سیاست میں برکس کی طرف اپنی صف بندی کرنے کا ہے۔ اب بڑھتی ہوئی عالمی کشیدگی امریکہ اور انڈیا کے درمیان فاصلے پیدا کرنا شروع ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں شروع ہونے والی یہ جو دور ہے جس میں ٹیرف کنگ پہلے امریکہ تھا اور اب اسی ٹیرف کنگ کے اوپر اوسطاً 12% کے مقابلے میں 50% ٹیرف عائد کر کے اور پھر یہ کہہ کے کہ ابھی اس پہ اور بھی عائد کیا جائے گا، تو ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ اگر یہ تجارتی اختلافات مزید بڑھتے رہے تو امریکہ بھی اتحادی کھو سکتا ہے اور بھارت بھی اتحادی کھو سکتا ہے۔ لیکن انڈیا کے لیے یہ لمحہ کس حد تک فیصلہ کن ہے؟ انڈیا کس حد تک فیصلہ کر پائے گا؟ کیا وہ ماضی کی طرح اپنی پالیسیز میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی کے لیے جتن کرے گا، یا بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ایک ممکنہ شراکت دار کھوئے گا؟ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا دباؤ میں نہیں آئے گا۔ یہ جملہ آج کل نئی دہلی سے لے کے بیجنگ تک گونج رہا ہے، لیکن کچھ ماہرین کے نزدیک یہ محض سیاسی بیانیہ ہے۔ بیجنگ میں مقیم پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہوانگ ہوا کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ، یہ حملہ کرنا ٹیرف والا، یہ دور اندیشی سے آ رہی ہے، اور ان کے مطابق اس فیصلے سے انڈیا کو تو نقصان ہوگا ہی، لیکن اصل ضرب امریکہ کو لگے گی، کیونکہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی انڈیا کے حوالے سے غلط رخ اختیار کر چکی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو خدشہ یہ ہے کہ یہ پالیسی الٹا انڈیا کو چین کے قریب لے جائے گی، اور یہ ایک ایسے منظرنامے کی پیشگوئی کرتا ہے جہاں بیجنگ اور نئی دہلی امریکی دباؤ کا مشترکہ طور پہ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ لیکن قابل ذکر یہاں پہ بات یہ بھی ہے کہ نریندر مودی جلد ہی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کانفرنس میں شرکت کے لیے چین جائیں گے، اور موجودہ حالات میں مودی کا شی جن پنگ کے ساتھ سٹیج شیئر کرنا بذات خود ایک واضح پیغام ہوگا کہ انڈیا عالمی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ لیکن دوسری حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں اس طرح کے دعوے اکثر صرف بیانات تک ہی محدود رہتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا واقعی اتنا مضبوط موقف رکھتا ہے تو امریکہ میں موجود اس کی طاقتور کاروباری اور سیاسی لابی اس فیصلے میں کوئی نرمی کیوں نہ دلا سکی؟ کیا یہ لابی واشنگٹن کی اس پالیسی کے سامنے بے بس ہو چکی ہے، یا پھر پس پردہ کوئی بڑے اسٹریٹجک مفاد کا کھیل جاری ہے؟ انڈیا کے لیے یہ فیصلہ کسی بڑے معاشی جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت میں دہلی کے لیے پہلے جیسا ریڈ کارپٹ استقبال نہیں ہوگا۔ برازیل کے بعد اب انڈیا بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے جنہیں کل 50% ٹیرف کا سامنا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کو معاشی موت مارنا چاہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس پالیسی کی بنیادی وجہ انڈیا کی جانب سے روسی تیل کی مسلسل درآمدات کو قرار دیا، اور ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ ان خریداریوں سے روس کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کی امریکی کوششیں کمزور ہو رہی ہیں، لیکن وہ روس کے ساتھ بھی ملنے کو تیار ہے۔ اس اعلان کے اوپر نئی دہلی نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ انڈین وزارت خارجہ نے اسے نامناسب اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا، اور یہ موقف اس بات کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہ انڈیا واشنگٹن کے دباؤ کے باوجود اپنی معاشی اور توانائی کے فیصلوں میں آزادی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس فیصلے کا معاشی بوجھ آنے والے مہینوں میں واضح طور پہ محسوس ہوگا۔ ٹرمپ کی حالیہ پالیسی اور بھارت پر ٹیرف کا نفاذ محض ایک معاشی اقدام نہیں لگتا، بلکہ اس کے پیچھے کئی زیادہ پیچیدہ مقاصد دکھائی دیتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک سخت تجارتی وار ہے، مگر اس کا وقت اور انداز یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آیا یہ سب کسی بڑے سودے بازی کے کھیل کا حصہ ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور ممالک اکثر معاشی دباؤ کو سیاسی اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس بار بھی منظر کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ روس کے ساتھ جاری تنازع، عالمی توانائی کی سیاست اور ایشیا میں طاقت کے توازن کی جنگ، یہ سب عوامل ایک دوسرے میں یوں گتھم گتھا ہیں کہ کسی ایک وجہ کو علیحدہ کرنا مشکل ہے۔ ممکن ہے یہ دباؤ بھارت کو کسی خاص صف میں کھڑا کرنے کی کوشش ہو، یا پھر یہ محض عالمی سطح پہ اپنی شرائط منوانے کا ایک کھربا ہو۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سفارتی تاریخ میں اکثر ایسے اقدامات وقتی ثابت ہوتے ہیں، کچھ مہینوں میں ہی گرم لہجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، میز پہ بیٹھ کے نئے معاہدے طے پاتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی یہی ہوگا، یا یہ ٹیرف وار واقعی ایک طویل مدتی حکمت عملی کی شروعات ہے؟ اگر یہ محض سودے بازی کا ہتھیار ہے تو ممکن ہے جلدی حالات بدل جائیں، لیکن اگر یہ پختہ پالیسی کا حصہ ہے تو پھر بھارت کو اپنے معاشی اور سفارتی کارڈ پہلے سے کہیں زیادہ احتیاط اور مہارت سے کھیلنے ہوں گے۔ لیکن اگر یہ معاشی قتل کے مترادف ہے تو یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا۔ اگرچہ 50% ٹیرف کا اعلان چونکا دینے والا ہے، لیکن اصل امتحان اس وقت ہوگا جب یہ پالیسی واقعی نافذ کی جائے گی۔ اگلی تجارتی بات چیت جو اس فیصلے سے محض چند روز قبل طے ہے، دراصل دونوں ممالک کے ایک اہم موقع بن سکتی ہے، اور بھارت فی الحال رد عمل میں غیر ضروری جارحیت دکھانے سے گریز کر رہا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی سفارتی چال دکھائی دیتی ہے۔ اور خاموشی کے اس دور میں دلی اپنی تمام ممکنہ آپشنز کا وزن جو ہے وہ تول رہی ہے، خواہ وہ متبادل تجارتی راستے ہوں، اتحادی ممالک کی مدد ہو، یا واشنگٹن کے ساتھ پس پردہ کوئی نئی ڈیل ہو۔
بنیادی حقیقت یہ ہے کہ بھارت اپنی توانائی کی سلامتی اور قومی مفاد پہ اپنے تئیں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ دروازے مکمل طور پہ بند نہیں کیے جا رہے۔ بین الاقوامی سیاست میں اکثر سب سے بڑی کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب فریقین آخری لمحے تک مذاکرات کا امکان زندہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ بات چیت صرف وقت گزارنے کا حربہ ہے؟ بھارت کے لیے اصل تشویش جو ہے وہ صرف ٹیرف وار نہیں ہے، بلکہ وہ بدلتی ہوئی امریکی ترجیحات ہیں جن میں پاکستان کے ساتھ بڑھتی غربت کا اشارہ ہے۔ یہ رخ نئی دلی کے لیے دوہری پریشانی پیدا کر رہا ہے، ایک طرف معاشی دباؤ اور دوسری طرف اسٹریٹجک توازن کا چیلنج۔ ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ واشنگٹن اسلام آباد کے ساتھ لین دین پہ مبنی تعلقات دوبارہ زندہ کر رہا ہے، چاہے اس کے پیچھے تیل کی تلاش جیسی غیر یقینی امیدیں ہوں یا دیگر کاروباری مفادات ہوں۔ اگرچہ پاکستان میں نہ سیکیورٹی ماحول جو ہے وہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہوا، نہ ہی توانائی کے بڑے ذخائر کی موجودگی ثابت ہوئی، پھر بھی یہ رجحان بھارت پہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک مؤثر سفارتی اشارہ ہے۔ نئی دلی یہ جانتی ہے کہ دفاع، ٹیکنالوجی، تعلیم اور انٹیلیجنس جیسے شعبوں میں بھارت امریکہ کا تعاون مضبوط ہے، لیکن اس تعلق کی اصل بنیاد احترام کی تھی، اور یہی بنیاد اس وقت کڑی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ اگر امریکی پالیسی اسی سمت میں آگے بڑھتی ہے تو خطرہ یہ ہے کہ واشنگٹن ایک ایسے پارٹنر کو کھوئے گا جو نہ صرف ایشیا بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے یا کرتا رہا ہوگا، اور بھارت جو ہے وہ شاید فوراً چین کے کیمپ میں نہ جائے، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ زیادہ آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی اپنائے جس میں امریکہ کا اثر و رسوخ پہلے جیسا نہ رہے۔ اس وقت فیصلہ کن چال چلنے کی باری ٹرمپ کے پاس ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ گیند کس سمت میں پھینکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔